یاد رکھیے گا اسلام میں 12 افراد ایسے ہیں کہ جن کو قرآن یا حدیث نے حصے دار قرار دیا ہے، جس میں سے 4 مرد ہیں، 8 عورتیں۔ 4 مردوں میں جو احباب آتے ہیں ان میں جو فریض قرآن و حدیث سے ملتی ہے، نمبر 1 شوہر، نمبر 2 باپ، نمبر 3 دادا، نمبر 4 اخیافی بھائی، ماں شریک بھائی۔ یہ 4 افراد ایسے ہیں کہ جن کا یا قرآن پاک میں تذکرہ موجود ہے یا احادیث مبارکہ میں، بیٹا سرے سے نہیں ہے۔ اس کے بعد 8 عورتیں، بیٹا کہاں پر آتا ہے وہ انشاءاللہ بتاتا ہوں۔ 8 عورتیں ہیں جن میں ماں ہے، بیٹی ہے، سگی بہن ہے، اعلاتی بہن ہے، اخیافی بہن، اعلاتی باپ شریک، ایافی ماں شریک، یہ بہن ہے، پوتی ہے، دادی ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور عورت جو اس میں آتی ہے اس کا تذکرہ موجود ہے۔ اسی طرح 8 خواتین۔ اب اگر عورت یہ کہے کہ ہمیں اسلام نے دیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کے قرآن اور حدیث مبارکہ میں 8 عورتوں کا تذکرہ ہے جن کو جائیداد میں سے حصہ ملتا ہے، اور سب کی سب بہنیں بھی شامل ہیں، بیٹی شامل کر دی گئی، اسی طرح دادی رہ گئی۔ تو یہ ساری کی ساری صورتیں اسلام نے بیان فرمائی۔ ان میں جس کا ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں اور حصہ بیان کرتے وقت سب سے پہلے قرآن نے جس کو حصہ دیا ہے، اباب بکار اسے بیٹی کہا جاتا ہے۔ آپ آئے مبارکہ سنیے گا، شروع ہی میں اللہ رب العزت نے بیٹی کا حصہ بیان کر دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ نساء آئے مبارکہ 12 میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے، یوصیکم اللہ فی اولادکم، اللہ تمہیں حکم دیتا ہے تمہاری اولاد کے بارے میں۔ پھر فرمایا للذکر مثل حظ الانثیین، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں برابر، بیٹے کا حصہ 2 بیٹیوں برابر۔ یہاں 2 بیٹیوں کا تذکرہ ہے، اصل میں یہاں حصہ بیان ہو رہا ہے بیٹی کا، بیٹے کا نہیں۔ بیٹے کو اس وجہ سے تذکرہ کیا گیا کیونکہ یہاں بیٹی کو بنایا جائے گا عصبہ۔ کیا بنایا جائے گا؟ عصبہ۔ اس وجہ سے بیٹیوں کا تذکرہ کیا گیا کہ یہاں بیٹی کا حصہ بیان کیا جا رہا ہے۔ اور پھر آگے فرمایا فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ، 2 بیٹیوں کے برابر۔ پھر اگر نیری لڑکیاں ہوں، اگرچہ 2 سے اوپر ہو، تو ان کو ترکے کا 2/3 مل جائے گا، ان کو ترکے کا 2/3 مل جائے گا۔ اب تیسرا حکم، وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ، اور اگر ایک لڑکی ہو تو اس کا آدھا، اس کا یعنی جائیداد میں آدھا حصہ بیٹی کا ہو جائے گا اگر صرف ایک بیٹی ہو۔ یہاں 3 حصے بیان کیے گئے۔ پہلا حصہ جو اس کا بنتا ہے وہ بنتا ہے یہ والا 1/2۔ دوسرا حصہ جو بیٹی کا بنتا ہے وہ بنتا ہے یہ والا۔ تیسرے حصے میں بیٹی بنتی ہے عصبہ۔ یہ 3 حصے ہیں جو شریعت نے بیان کی۔ اب پہلے حصے میں ہم اندازہ تک رکھ لیتے ہیں کہ 1 لاکھ کی جائیداد ہے، 1 لاکھ کی جائیداد ہے، اس میں ایک ہی بیٹی ہے۔ میت نے جو چھوڑا، ایک بیٹی کو چھوڑا اور 7 باپ کو چھوڑ گیا۔ پھر بیٹی کو کتنا حصہ ہے؟ شریعت یہ کہتی ہے جو بیٹی کے حصے جب بنیں گے
تو بیٹی کو ملے گا یہ حصہ. ایک بیٹی ہے تو یہ حصہ ملے گا. بیٹی کے ساتھ بیٹا نہ ہو, صرف بیٹی ہو, بیٹی کو جب یہ حصہ بنے گا تو جب 1,00,000 کی ہم تقسیم کریں گے تو بیٹی کے پاس جائے گا کیا؟ 50,000. صرف بیٹی ہی 50,000 لے جائے گی. بیٹی اگر اس کے ساتھ باپ آ گیا تو جو باقی بچے گا وہ سب کا سب باپ لے جائے گا, وہ سارے کا سارا باپ لے جائے گا. اب وہ سارے کا سارا باپ, اگر باپ ہے تو دادا, دادا نہیں تو پھر سگا بھائی, سگا بھائی نہیں اس کی اولاد, اس کی اولاد نہیں تو اس کا پوتا, اس کا پوتا نہیں پھر جا کے چچا آئے گا. اس کو کہتے ہیں اسباب. اسبا میں جس کو حصہ ملتا ہے وہ پھر اس کے ساتھ جو حصہ بچتا ہے وہ اسبا میں چلا جاتا ہے. یعنی سب سے پہلے بیٹا, پھر اس کا باپ, پھر اس کا سگا بھائی, پھر اس کا چاچا. یہ اس طرح تقسیم ہوتا ہے. اگر مال بچ جائے تو سب سے پہلے باپ, پھر بچ جائے تو پہلے بیٹا, پھر بچ جائے تو باپ, پھر بچ جائے تو سگا بھائی, پھر بچ جائے تو چاچا. یہ ایسے آگے حصہ چلتا جاتا ہے. لیکن بیٹی کے حصے پر فوکس کیا جائے تو اب پہلا حصہ جو قرآن اور حدیث نے بیان کیا, بالخصوص قرآن کی نص وارد ہے, تو اس میں بیٹی کا حصہ کتنا بنے گا؟ 50,000 اگر 1,00,000 ہو تو. اور اگر 2 بیٹیاں ہو جائیں تو پھر 2 بیٹیوں میں اسی طرح تقسیم ہو جائے گا. اگر 2 بیٹیاں ہو, مثال کے طور پر 2 بیٹیاں یہاں پر آ گئی اور ساتھ اس کے ہم باپ کو شامل کر لیتے ہیں. اب 2 بیٹیوں کا حصہ ہو جائے گا 2/3. یہ حصہ بیٹیوں کا ہو جائے گا. اب اگر اسی طرح اس حصے کو نکالا جائے 1,00,000 میں سے تو یہ بنتا ہے 66,666. یہ حصہ ان بیٹیوں کو چلا جائے گا. اس کے بعد اس کو 2 سے تقسیم کر دیا جائے گا, ایک بیٹی کا حصہ نکل آئے گا. باقی حصہ کس کے پاس جائے گا؟ باقی جو بچے گا وہ باپ کی طرف منتقل ہو جائے گا, وہ باپ کی طرف منتقل ہو جائے گا. باپ اس میں حصے دار ہے. ٹھیک ہے. اب یہ دوسرا حصہ ہے جو بیٹیوں کو ملتا ہے اور اس میں کوئی کمی بیشی نہیں ہو سکتی. ہاں اگر ساتھ بیٹا شامل ہو جائے پھر آتا ہے اسبا, یہ تیسرا حصہ, اس کو کہتے ہیں اسبا. اب بیٹی آ گئی ایک, ساتھ بیٹا شامل ہو گیا. اب بیٹا اور بیٹی آپس میں دونوں جیسے ہی شامل ہوں گے تو یہ آپس میں بن جائیں گے اسبا. یہاں حکم شریعت کا یہ ہے کہ بیٹے کو حصہ ملے گا 2 بیٹیوں کے برابر. بیٹے کو حصہ ملے گا 2 بیٹے. اب بیٹی کو کتنا حصہ ملے گا؟ 1. یہ بیٹی کو جائے گا. باقی جو بچے گا وہ سارا کا سارا بیٹا لے جائے گا. باقی جو بچے گا وہ سارے کا سارا بیٹا لے جائے گا. بیٹے کو خود شریعت جب 2 حصے دیتی ہے تو باپ کو کیا پڑی ہوئی ہے زیادہ دینے کی؟ باپ کیا اللہ عز و جل سے زیادہ رحیم ہے؟ اللہ عز و جل سے زیادہ کریم ہے؟ اللہ عز و جل سے زیادہ جانتا ہے؟ یا اللہ عز و جل کو زیادہ پہچانتا ہے؟ یا اللہ عز و جل نے پہلے سے ہی اگر اس بیٹے کو کچھ بھی نہ دیا ہو پھر اگر ہم غور و فکر کرتے ہیں یار پہلے سے ملا ہوا ہے. اب بیٹے کو کتنا ملا؟ یہ ملا بیٹے کو, یہ ہو گیا ڈبل. اب بیٹے کو شریعت نے پہلے سے ڈبل دیا ہوا ہے. اب یہاں پر 3 حصے بیان ہوئے بیٹی کے. اور یاد رکھیے گا کچھ رشتہ دار ایسے ہوتے ہیں جو محروم ہو جاتے ہیں کسی کی وجہ سے. یعنی بیٹا ہو تو باپ محروم, باپ ہو تو دادا محروم. یعنی اگر کوئی قریبے والا, اسی طرح بیٹا ہو تو پوتا محروم, باپ ہو تو دادا محروم. اگر قریبی رشتہ دار ہو تو دور والا محروم ہو جاتا ہے. اگر قریبی رشتہ دار ہو تو دور والا محروم. لیکن کوئی ایک صورت ایسی نہیں کہ جہاں بیٹی محروم ہوتی ہو, کوئی ایسی صورت نہیں. پچھلی صورتیں اگر شریعت نے بیان کی
اگر کوئی ملازم ہو جائے یعنی غلام ہو جائے، وہ غلام والی صورت نہیں، تو اس کی شریعت یہ کہتی تھی یہ جائیداد سے ختم ہو گیا۔ نمبر 2، اگر کوئی وارث اپنے مورث کو قتل ہی کر دے، یعنی بیٹا ہے وہ اپنے باپ کو قتل کر دے، اب بیٹا وارث ہے، اس نے اپنے باپ کو قتل کر دیا، اب بیٹا وراثت سے محروم ہو جائے گا، کیونکہ اس نے مورث کو ہی قتل کر دیا۔ قتل اس وجہ سے کیا کہ مجھے مال ملے گا، جائیداد جلدی مل جائے، ٹھیک ہے۔ اب شریعت کہتی ہے کہ بیٹے کو ایک پائی بھی نہیں ملے گی۔ اب تیسرا، دین بدل جائے، بیٹا ہو دین بدل گیا، اب دین بدلا تو بیٹے کو ایک پائی بھی نہیں ملے گی۔ ہاں ہم کسی کو آگ نہیں کر سکتے، یعنی اولاد والدین کہہ دیتے ہیں او بیٹے تو میرا کہنا نہیں مانتے، جاتے تمہیں اپنی جائیداد تو آگ پیتا، تو سو والی آگ کر، آگ کرنے سے کوئی آگ نہیں ہوتا، یہ ویسے ہی اپنی منمانیاں ہیں، کوئی آگ نہیں ہوتا۔ ایک یہاں پر ایک اور مسئلہ سمجھ لیجیے، یہاں پر اگر آپ کسی کو کچھ بھی دینا چاہے باب سی بتا، تو سب سے پہلے ان رشتہ داروں کا خیال رکھنا پڑے گا۔ اگر آپ کے پاس کوئی مال و متاع آ گیا ہے، مثال کے طور پر بھائی ہے نا، باپ فوت ہو گیا تو وہ باپ کا بیٹا ہے، 7 بیٹیاں، وہ اس کی بہنیں ہوئی، اب باپ فوت ہوا، اس کے ترکے میں جو کچھ بھی ہے وہ فوراً تقسیم کرنا پڑے گا، فوراً تقسیم کرنا پڑے گا۔ اس میں کوئی بھی یہ نہیں کہہ سکتا اپنی بہن کو، یعنی اس کی تو بہن ہی لگی نا، لیکن باپ کی کیا لگی؟ بیٹی، باپ فوت ہوا ہے نا تو باپ کی بیٹی ہے، اب باپ کی اگر ایک بیٹی ہے تو کتنا حصہ آئے گا جائیداد میں سے؟ آدھا، اور اگر 2 بیٹیاں ہیں تو کتنا حصہ؟ 2/3، اور اگر بیٹا ساتھ شامل ہے تو عصبہ بنے گا۔ اب اگر بھائی ہے، بھائی کے پاس ماشاءاللہ بھائی کے پاس ہی آنا تھا نا، یعنی اس کے بیٹے کے پاس ہی آنا تھا، بیٹے نے آگے تقسیم کرنا تھا، بیٹا یہ کہتا ہے کہ بہن تو لے نا، میں اس طرح کردا نا تینوں حج کرا دینا، بھائی تو ہوندا کون ہے تو حج کرانا ہے؟ کون ہے بھائی تو کون ہو؟ یعنی تسی کیا کہنا چاہتے ہو؟ حج آپ پیسے دے دو، وہ عورت ہے، اس کی جائیداد میں سے اس کا حصہ اس کے باپ کی طرف آ رہا ہے، آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے حج کروانے کی، یا آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے عمرہ کروانے کی، یا آپ کو کیا پڑی ہوئی ہے اس طرح کے کوئی کام کرنے کی؟ آپ جتنی رقم ہے اس کے ہاتھ میں رکھو، چاہے عمرہ کرے، چاہے حج کرے، چاہے واشنگ مشین لے، چاہے کچھ بھی لے، اب اس کے اندر رکھ دو تاکہ آپ بری ذمہ ہو جاؤ گے۔ تو اس وجہ سے اس طرح کی سوچ و بچار جو یہ احکام رکھتے ہیں، اب ابزی وقار و قرآن پاک کے صریح حکم کے خلاف کرتے ہیں۔ اب یہ دیا حصہ کس نے ہے؟ بولیے، اور بیان ہے قرآن پاک میں، اللہ سچا، اللہ کا قرآن سچا، اور یہ جو کلام الہی ہے، خاص کلام الہی، یہ مسئلہ سماعت فرمائیے گا، خاص کلام الہی، یہ نہیں، یہ صفحہ نہیں، یہ جلد نہیں، اس کی بات نہیں کر رہا، یہ صفحہ اور جلد ہو، یہ مخلوق ہے۔ خاص کلام الہی، جو کلام الہی کے الفاظ ہیں، یہ سرکار مدینہ سے بھی افضل ہے، یہ آقا علیہ السلام سے بھی افضل اور اعلیٰ ہے، سرکار سے بھی اعلیٰ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ یہ الفاظ مخلوق نہیں ہے، یہ خالق کی صفت ہے، اور جو خالق کی صفت ہوتی ہے وہ خالق کے ساتھ منسوب ہونے کی وجہ سے وہ سرکار سے بھی افضل ہے۔ گویا کہ یہ جو الفاظ ہیں یہ سرکار سے بھی افضل ہے، اور اتنے افضل الفاظ میں اللہ نے خود بیان فرمایا ہے کہ بیٹی کے 3 حصے ہیں۔ اللہ نے خود بیان فرمایا بیٹی کے 3 حصے ہیں، لہذا اب یہ وراثت بنتی کب ہے یہ بھی سماعت فرما لیجیے۔ کوئی یہ کہے نہیں جی باپ نے تیری شادی تے اتنا پیسہ لایا ہے، تو نال ہے بھاجی، تیرے شادی تے نہیں لایا، بیٹے کی جب شادی ہوئی تھی تو بیٹے کو کہا تھا چلتا ہے دوڑ جا تو خبردار میں تیرے ایک پائی نہیں دے گی تیری شادی پہ، ایسے کیا تھا؟ نہیں کیا۔ باپ نے بیٹے کی شادی پر بھی لگایا، باپ نے بیٹی کی شادی پر بھی لگایا، لیکن باپ کی موجودگی میں جو باپ نے لگایا ہے وہ وراثت ہے، وہی ہے باپ۔
وراثت تو تب بنتی ہے جب باپ فوت ہو جائے، تب بنی ہے وراثت۔ اب جیسے ہی وراثت بنی، باپ نے اپنی زندگی میں جو کسی پر لگایا تھا وہ اس کا رائٹ تھا، وہ اس نے لگا دیا۔ اب جیسے ہی باپ کا وصال ہوا، باپ تشریف لے گیا، اب ہوئی وراثت، اب فوراً وراثت کے احکام ہو جائیں گے۔ اب اس میں کوئی یہ نہیں کہے گا کہ باپ نے تجھے یہ دیا تھا، باپ نے تجھے یہ دیا تھا، باپ نے تجھے یہ دیا تھا۔ ایک اور مسئلہ، یہاں پر ایک بیٹا ہے، بیٹی ہے، باپ اپنی زندگی میں کیا کرتا ہے؟ اسے دینا چاہتا ہے بیٹے کو یا بیٹی کو، پھر کیا کرے؟ شریعت کہتی ہے پھر وہ برابر برابر تقسیم کرے، یعنی اگر بیٹی کو 50,000 دیتا ہے تو بیٹے کو، اور اگر بیٹے کو 50,000 دیتا ہے تو بیٹی کو 50,000۔ سرکار مدینہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک شخص آیا، نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی صحابی رسول، ان کی 2 زوجائیں تھیں۔ ایک زوجہ نے چاہا کہ میرے بیٹے کو نا میرے شوہر کی طرف سے کچھ مال مل جائے، تو یہ مسئلہ سرکار کی بارگاہ میں لے گئے حضرت نعمان کہ میری 2 بیویاں ہیں، ایک بیوی کے بچے کو میں فلانی شے دینا چاہتا ہوں، تو یا رسول اللہ اجازت دیجیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کیا دوسری بیوی کا بھی کوئی ہے؟ کہا ہے۔ کہا اس کو بھی کچھ دیا ہے؟ کہا نہیں دیا۔ تو سرکار نے فرمایا اس ظلم میں میں شریک نہیں ہونا چاہتا، اس ظلم میں میں شریک اس ظلم میں میں شریک نہیں ہونا چاہتا۔ سرکار مدینہ نے اسے بھیج دیا۔ اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے برابر برابر تقسیم کیا۔ اور یہاں بات یاد رکھیے گا، اگر آپ نے بیٹی کا حصہ کاٹا تو اب آپ وقار بروز قیامت اگر بیٹی نے ہی دل باغ سے پکڑ لیا، چھڑا سکتا ہے کوئی؟ بتائے نا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کی ایک روایت سنا دیتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہی جس کا آپ نے حق کاٹا ہوگا اسی طرح، تو وہ جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا، اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں کیوں آیا؟ تو نے تو فلانی کا حق کاٹا ہے، اپنی بیٹی کا، اپنی بہن کا۔ تو کہا گا اللہ تعالیٰ فرمائے گا جا پہلے اس کا حق لے کے آ، یا باری تعالیٰ میں لے کر آتا ہوں۔ کدھر ہے؟ کہا جہنم میں پڑا ہوا، جا لے کے آ، پھر جنت میں بھیجوں گا۔ تو کہتے ہیں اسے جہنم میں وہ دوڑے گا جہنم کی طرف، جیسے ہی جہنم میں گرے گا کبھی بھی باہر نہیں آ سکے گا، نہ وہ حق ملے گا نہ وہ باہر آئے گا۔ ایک روایت میں نے خود اس کا مشاہدہ کیا، کہتے ہیں کہ وہ جہنم کی گہرائیوں میں اترے گا کتنے ہزار سالوں کے بعد، ٹھیک ہے؟ وہ جو کاغذ وغیرہ جو اس کا حق پکڑے گا اپنے جسم پر لادے گا اور جہنم کے اوپر آئے گا نا، جیسے ہی اوپر پہنچے گا فرشتے دوبارہ دھکا دیں گے۔ تو یہ ہونے والا، تو لہذا بابے سے بتا بیٹیوں کے حوالے سے جو ان کے حصے بنتے ہیں براہ کرم اس پر توجہ دیجئے، اسی میں آپ ہی کا بلا ہے۔ اگر نہیں دیں گے قیامت والے دن دینا پڑے گا۔ یہ آپ بھول جائے کہ قیامت والے دن اسی بالکل بخشے بخشائے ہو جاؤ گے، کوئی بخشن بخشان والا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ یہاں تک روایت میں آتا ہے کہ آپ نے جس کا حصہ روکا ہوگا پل صراط کے پل پر روکے گا، پل صراط کے پل پر، جو بال سے زیادہ باریک، تلوار کی دار سے زیادہ تیز ہے، اور اب آپ سے بتا اس پر چل کے جانا ہے، ادھر کوئی روک لے تو اندازہ لگاؤ بنے گی کیا؟ بیٹی ہی آ کے روک لے، بیٹی آ کے کہہ دے، بہن آ کے روک لے کہ میرا یہ تیرے پاس یہ حصہ تھا دیا کیوں نہیں؟ اس وجہ سے اب ابھی بکار یہ دنیا ہے، دنیا کا مال و متاع آپ کے بڑے آبا و اجداد چلے گئے۔ 500 سے زائد مجھے بزرگ بتایا کرتے تھے، ان کے پاس پورا نقشہ موجود تھا، حاجی ایوب صاحب، انگریزوں والا نقشہ انہوں نے رکھا ہے، آج بھی ان کے گھر میں موجود ہے۔ وہ بتایا کرتے تھے کہ تقریباً 5 صدیاں ہو گئی ہیں اس فراش کو۔ تو ہمارے آبا و اجداد جو عثمان سے یہ سلسلہ چلا، ان کے 2 بیٹے، پھر وہ سارے کا سارا اس کے اوپر لکھا ہوا ہے، لیکن اب ابھی وقار کون رہا کون نہیں رہا۔ آپ کے اپنے آبا و اجداد، ہماری پہلی سب پوری بزرگوں کی چلی گئی ہے۔ ایک ایک بزرگ کا اگر نام لوں آپ کو، بالکل آپ اس سے بہتر جانتے ہیں، پوری صف ایک بزرگوں کی ہماری
خاص طور پر جو میرے ارد گرد دائیں بائیں کھڑے ہوتے تھے سارے بزرگ چلے جا چکے، سارے بزرگ، ٹھیک ہے، صرف ایک بزرگ ابھی باقی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے، تو وہ حاجی احمد صاحب ہو گئے، حاجی حبیب صاحب ہو گئے، ٹھیک ہے، تو یہ بزرگ ابھی ہے، تو باقی تو آپ کی عمریں ان سے کم کی ہے، تو لہذا آپ کی بارگاہ پناہ میں یہ گزارش ہے بابِ وقار، اگر بیٹیوں کے حوالے سے کوئی حصہ بنتا ہے وہ بھی دیں، اگر بہنوں کے حوالے سے حصہ بنتا ہے وہ بھی دیں،